السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا. اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق ہی ایسی کی ہے کہ یہ تنہا اکیلا رہ ہی نہیں سکتا. زندگی کے ہر دور میں اسے اپنے ساتھ کسی دوسرے انسان کی ضرورت محسوس ہوتی ہے. بچپن میں یہ ماں باپ کے بغیر، بہن بھائیوں کے بغیر نہیں رہ سکتا. تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو اسے دوستوں کی ضرورت پڑتی ہے، جوانی میں بیوی کی ضرورت پڑتی ہے، بڑھاپے میں اولاد. یعنی ہر مرحلے میں انسان کو کسی نہ کسی سہارے کی ضرورت پڑتی ہے. جب انسانیت کا رشتہ آپس میں جڑتا ہے تو کئی مسائل پیدا ہوتے ہیں، اور پھر ان مسائل کو حل کرنے کے لیے کچھ قانون اور ضابطے اللہ رب العزت نے انسان کو دیے ہیں. ان میں سے ایک قانون یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اور یہ حکم خاص مومنوں کے لیے ہے. یوں سمجھیں کہ کسی یونیورسٹی میں بہت سارے ڈپارٹمنٹ ہیں تو کسی ایک کو خاص کر کے کسی کام کا کہا جائے، اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہ بہت خاص کوئی بات ہے. اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے انسان بہت زیادہ ہیں، بہت سارے مذہب کو ماننے والے لوگ ہیں، لیکن مومنوں کو اللہ تعالیٰ نے خاص کیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لے کے آئے ہو، اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت زیادہ گمان کرنا، مسلمانوں کے بارے میں بہت زیادہ سوچنا، ہر وقت کسی کے پیچھے پڑے رہنا، یہ نہیں کرنا، ان سے بچنا ہے. کیونکہ بہت سارے جو آپ کے کیے گئے گمان ہیں، کسی کے بارے میں بلا وجہ سوچنا ہے، وہ گناہ ہوتا ہے. اور جاسوسی نہیں کرنی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، خاص کر تم لوگ کسی کے بارے میں سوچنے سے بچو، کیونکہ یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے. اور صحیح بخاری میں دوسری حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنابشوا ولا تدابروا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دوسرے کے بارے میں سوچنے سے بچو، یہ بہت بڑا گناہ ہے. اور ایک دوسرے کی ٹوہ میں لگے رہنا، اس کے عیب تلاش کرتے رہنا، اس کی جاسوسی کرنا، ان چیزوں سے بچو. اور ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طوبیٰ لمن شغل عیبہ عن عیوب الناس، اس شخص کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے جو شخص اپنے عیوب میں مگن ہو گیا، اپنی غلطیوں کے پیچھے پڑ گیا، لوگوں سے اسے اتنی فرصت نہیں ملی کہ وہ کسی دوسرے کے عیبوں کو دیکھے. تو ان ساری باتوں سے ہمیں جو چیز سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں لوگوں کی غلطیاں دیکھ کے اپنی اصلاح کرنی چاہیے. بلا وجہ کسی کی عیب تلاش کرنا ہماری وہ ذمہ داری نہیں ہے. ہمارا کسی انٹیلیجنس ادارے سے تعلق نہیں ہے، ہم کسی جگہ نگران نہیں ہیں، کوئی اور ہمارا ذمہ نہیں ہے خواہ مخواہ کسی کے عیب تلاش کرنا، کسی کے پیچھے پڑنا. اور کئی ایک مفسرین نے لکھا ہے کہ بہت زیادہ بڑے بڑے گناہوں کا سبب انسان کا گمان کرنا بنتا ہے. سب سے پہلے انسان کسی کے بارے میں سوچتا ہے، پھر اس کے بعد اس کے بارے میں جاسوسی کرتا ہے، یہ دوسرا گناہ ہے. پھر اس کی عیب تلاش کرنے لگ جاتا ہے، ایک سے پوچھا، دوسرے سے پوچھا، جب جاسوسی کرنے لگ گیا تو پھر اس کی غیبت شروع ہو جاتی ہے. جب انسان غیبت کرنے لگ جاتا ہے تو پھر حسد آ جاتا ہے، اور حسد بذات خود بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ کائنات میں سب سے پہلا قتل ہی حسد کی بنا پر ہوا ہے. یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا گیا تو حسد کی بنا پر. اور حسد کے بعد آگے انسان کے ذہن میں اس کے خلاف بغاوت آتی ہے، پھر بغاوت انسان کو قتل تک لے جاتی ہے، اور خاوند بیوی کو طلاق تک لے جاتی ہے. تو ہمیں جو بات سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کے عیب تلاش نہیں کرنے، اپنے کام سے کام رکھنا ہے، اور اپنے عیوب کو دیکھنا ہے، دوسرے کے عیوب کو نہیں دیکھنا. یہ جو ایک دوسرے کے بارے میں سوچنا ہے، یہ تعلق اور دوستی کی دیوار میں ایسے چھید کر دیتے ہیں کہ زندگی بھر انسان وضاحتوں کی اینٹیں لگاتا رہے، وہ سوراخ پر نہیں ہوتے. ہمیں ان سے بچنا چاہیے اور اپنے آپ کی اصلاح کرنی چاہیے. کوئی شاعر مشرق نے کہا تھا نا کہ اپنے ہی من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی، میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. اللہ تعالیٰ ہمیں اس قبیح جرم سے محفوظ رکھے اور ہماری ہر طرح سے حفاظت فرمائے. هذا ما عندي والله اعلم بالصواب.